السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 48واں درس ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج آپ کے سامنے دو باتیں رکھیں گے۔ اخلاق رسول پر گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے میں آج انشاءاللہ دو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ایک تو صبر کے بارے میں، اور دوسری بات خوف الہی کے بارے میں۔ صبر کے بارے میں سب سے پہلے صبر کی تعریف معلوم ہونا چاہیے۔ صبر کیسے کہتے ہیں؟ جو بات دل پر ناگوار گزرے، اس پر بندہ اپنے نفس پر جو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ ناگواری کبھی مصیبت کی وجہ سے آ سکتی ہے، کبھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کاہلی کی وجہ سے آ سکتی ہے، کبھی اللہ کے احکام منع کرنے پر دل کے دلچسپی پیدا ہوتی اس کے رکنے سے آ سکتی ہے۔ یہ تینوں طریقے پر صبر ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھے میری؟ ایک مصیبت آئی، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تو بندہ اس پر صبر کرے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں، نفس کہہ رہا ہے نیند بہت اچھی ہے۔ اب یہ آپ جب تک صبر نہیں کریں گے نیند پر، تب تک جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی صبر ہے۔ گناہ میں بڑا اٹریکشن ہے، گناہ میں بڑی جاذبیت ہے۔ ہر گناہ اپنے اندر بہت اس طریقے سے آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ آدمی اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب اس وقت اپنے آپ کو اس اٹریکشن سے روکنے کا نام صبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب تو تینوں چیزوں پر جو ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بولتا صبر آدھا ایمان ہے، کبھی کہتا ہے صدق آدھا ایمان ہے، کبھی کہتا ہے طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس کی بات سمجھ لیں، یہ کیا چکر ہے؟ آدھا آدھا کر کے تو پھر پورا تو ہو گیا ایک ہی مرتبہ میں، تو یہ پھر آدھا آدھا چلتا کیا چلتا رہتا ہے یہ؟ کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہم مولوی لوگ کرتے ہیں تو کیونکہ ہم تو آپ کے سوالات جو اٹھتے ہیں ان کے جوابات دیتے نہیں ہیں، لہذا آپ سوال رکھ کر کے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور اندر اندر وہ سوال آپ کو کیا کرتا رہتا ہے؟ پنگ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ ایک اچھے مقرر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سوالات کو اٹھنے سے پہلے اپنی گفتگو میں ان سوال کے جواب دیتا رہے۔ بہت جو اچھے مقرر ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اس قسم کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ ادھر آ جائے۔ تو یہ جو آدھا 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 کئی جگہ حدیث میں آتا رہتا ہے، اور آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ آدھا تو پورا ہو گیا، 1/2 مل کر کے 1 ہو گیا، پھر کیا بچا؟ اس کی بات سمجھ لیں۔ یہ گفتگو کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، بات کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے عربوں میں یہ ایک طریقہ رائج تھا۔ اس کی بنیاد پر یہ محاورتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ ایگزیکٹ اس کا مطلب آدھا آدھا نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے ہم لوگ کبھی کبھی گفتگو میں کرتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی موجود تھے، ہو سکتا ہے 40-50 آدمی ہو، یہ کہنے کا ایک انداز ہے۔ اب آپ مجھے پکڑے مولانا، سینکڑوں کا مطلب سینکڑوں کی جمع، سینکڑا 100 کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوگی تو کم سے کم 200 ہونا چاہیے، اور آدمی 40-50 تھے، آپ بولے سینکڑوں، یہ گفتگو کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال لیکن بتانا اس کی اہمیت ضرور ہوتی ہے
اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے، یا جو اس قسم کی بات کی جاتی ہے۔ مصیبت پر جو صبر کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، کہ اصل صبر تو وہ ہے جب مصیبت پڑی سیم ٹائم پر صبر کرنا۔ جب مصیبت پڑی، ہمارا بچہ مر گیا، اب بچہ جب مر گیا 2 4 10 دن خوب واویلا مچا کر کے اللہ آپ صبر کرتے ہیں۔ اب اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو اللہ سے لاٹھی تو نہیں چلا سکتے، کیا کر لیں گے؟ یہ جو آپ کا چوتھے اور 5ویں دن جملہ ہے، یہ حقیقت میں صبر سے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ جیسے ہی بچہ مرا تھا اس وقت اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لیا۔ رو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے آنکھوں سے جھڑی جاری ہو، یہ ممکن ہے، لیکن زبان اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ جو آنکھ سے رونے کی بات ہے یہ غیر اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح روایت میں 8 بچے، بعض 7 بچے، بعض روایت میں علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ آپ کے 12 بچے، لیکن وہ روایت کہاں سے انہوں نے نقل کی اس کو نقل نہیں کیا۔ بہرحال 7 کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے۔ 7 کے 7 بچوں میں حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر ساروں کا انتقال حضور کے سامنے ہوا۔ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، 6 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک طرف تو لوگ تانا دینے والے کہ یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اور دیکھو بچے جو ہے وہ ان کے سامنے مرے چلے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا کوئی دشمن پریشان ہوتا ہے تو ہم اندر سے یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کو سزا مل رہی ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کس بنیاد پر اللہ نے اس کے اوپر وہ مصیبت ڈالی ہے یہ رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں کسی کی پریشانی پر، اور اندر سے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو ستایا تھا لہذا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم کو ستایا تھا تو اس کو یہ بیماری ہو گئی، اس کا حل یہ سوچے کہ جب ہمارے اوپر پریشانی آئی تو ہم نے کس کو ستایا ہے؟ پریشانی تو ہمارے اوپر بھی آ رہی ہے نا، ہم نے کس کو ستایا ہے؟ اگر اس بات کو دھیان رکھیں گے تو یہ جو ہماری اندر کی کیفیت ہوتی نہیں ہونی، اس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عام وبا ہے، عام بیماری ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو حقیقت میں صبر کی جو اصل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ صبر جس وقت مصیبت پڑی ہے اس وقت بندہ صبر کرے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے بیٹوں کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ بھی اس بات میں کنفیوز تھے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ رونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بولے تھے صبر کرنا چاہیے، آپ خود ہی رو رہے۔ یہ صحابہ کی یہ بھی شان تھی کہ دل میں نہیں رکھتے تھے کہ بعد میں جا کر کے اپنے طور پر وہاں بیٹھ کر میٹنگ کرنا، لوگوں سے بہت صبر کی بات کرتے ہیں اور خود دیکھو رو رہے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، مخلص آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خرابی کو آپ کے منہ پر بیان کرے گا، اور جو شخص آپ کی خرابی کو آپ کے پیچھے بیان کر رہا ہے وہ حقیقت میں بڑا مخلص دشمن ہے۔ اگر آپ کو ہماری بھلائی مقصود ہے، میری کوئی بات آپ کو خراب لگی تو ہم کو ہمارے سامنے کہیں مولانا یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی، یہ جب آپ کہیں گے تو ہم کو نہیں اچھا لگے گا، یہ بھی پرابلم ہے۔ اسی پرابلم کی وجہ سے وہ بندہ ہمارے منہ پر بات بولنا بند کر دیا ہے، حالانکہ بعد میں ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ آدمی ہے بڑا اچھا، جو ہوتا ہے دل میں نہیں رکھتا بول دیتا ہے، بعد میں یہی کہیں گے۔ گھر کے فوراً آپ جب کہیں گے تب ہم تھوڑا سے ہچکچائیں گے، لیکن بعد میں آپ کے بارے میں ہمارا نظریہ بڑا اچھا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان تھی، انہوں نے کھٹ سے پوچھ لیا، بعد میں جا کر کے محفل میں کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ڈالی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، یہ جو ہم رو رہے ہیں ہماری آنکھیں ہیں،
یہ فطرت ہے، غیر اختیاری، یہ ہمارے اختیار میں آنسو نہیں ہے، اس پر اللہ، اور یہ پالیسی آپ سمجھ لیں، جتنے بھی غیر اختیاری معاملے ہوتے ہیں اس پر پروردگار عالم کبھی ہماری گرفت نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کا نام ہی غیر اختیاری ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو رونا ہے یہ اس سے صبر کے خلاف بات نہیں ہے۔ اچھا، کس صبر پر ثواب ملتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو ایک جھاپڑ مارا، وہ جھاپڑ مارنے پر، اس کے جواب دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھی ایک جھاپڑ کھینچ کے مار سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نے آپ کو معاف کر دیا، اسی کو حقیقت میں ثواب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک جھاپڑ مارا، یہ چھوٹا ہے وہ طاقت والا ہے، اپنے دل میں سوچ رہا ہے بیٹا اگر میں بھی تمہارے اتنا طاقت ہوتا نا میں 4 جھاپڑ لگا تھا تم کو، مار نہیں پا رہا، یہ سوچ رہا ہے۔ اب اس کو صبر کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جھاپڑ جو پڑا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، بات سمجھ رہے؟ مصیبت جو بھی آتی ہے مومن کو، ہر مصیبت پر ثواب ملتا ہے، اور اگر اس مصیبت پر اس نے صبر کر لیا تو ڈبل ثواب ملتا ہے، مصیبت آنے کا ثواب اور صبر کرنے کا ثواب۔ لیکن جو صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب بندہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ بدلہ لے سکے، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے صبر کر لیا۔ اور یہ صبر بڑا خطرناک ہوتا ہے سامنے والے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ والا کوئی بندہ ہے، صحیح میں اللہ والا بندہ ہے، اور اس نے صبر کر لیا تو آپ لٹک جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، عموماً کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دوا ہوتی تھی جو آخری دوا کہلاتی تھی کہ یہ پلانا مرد کا آخری ہے، وہ اتنی کڑوی ہوتی تھی کہ کوئی پینا نہیں چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ پی لیں، اللہ کے رسول نے کہا میں قطعی نہیں پیوں گا۔ اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے اس بیماری میں، صحابہ ہمارے محبت میں کہ اب بے ہوش ہیں لاؤ دوا پلا دیں، اللہ کے رسول کو دوا پلا دیا۔ وہ اتنی تلخ تھی کہ اس بے ہوشی میں بھی یہ بات محسوس ہوئی اللہ کے رسول کی کہ ہم کو دوا پلائی گئی۔ جب ہوش میں آئے تو بولے کون کون دوا پلایا؟ بولے صحابہ، ہم کہا جو لوگ ہم کو دوا پلائے سب کو دوا پلاؤ۔ یہ مذاق میں نہیں بولے، کرنا ہے، سب کو دوا پلانا ہے۔ اب وہ دوا صاحب جتنے لوگ اس میں کوئی پکڑا ہوگا، کوئی دوا بنایا ہوگا، جو لوگ انوالو تھے سب کو وہ دوا پلائی گئی۔ مولانا تھانوی سے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ کے رسول تو بدلہ لیتے نہیں، یہ بدلہ لے لیے نا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر اگر اللہ کے رسول صبر کر لیتے تو یہ سب لٹک جاتے۔ کون؟ جتنے لوگ دوا پلانے میں انوالو ہوئے تھے، یہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی کہ ان کو بچانے کے لیے ہم بدلہ لے لیں تاکہ یہ بچ جائیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے لیا۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ وہی ہے۔ تو اگر صبر جو کر لیا بندہ تو سامنے والے پر اس کے اثرات بہت برے مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ نیت کر کے صبر نہیں کریں کہ وہ جھیل جائے، پھر صبر کی کیٹیگری سے گر جائے گا۔ بات سمجھ لے غور سے، باتیں سمجھے میری۔ صبر کیا اس نیت سے کہ اللہ صبر کر رہا ہوں تاکہ اس کی نٹی تو پکڑ لے، جائز ہے، لیکن اب صبر کی جو کیٹیگری کا ثواب ملنا تھا وہ نیچے آ گیا۔ آپ کو صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ پروردگار عالم تیرا حکم ہے کہ صبر ایک اچھی چیز ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بنیاد پر اللہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ پکڑے نہیں پکڑے وہ بات کی بات ہے، اس نیت سے صبر نہیں کرے، یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے۔ بات سمجھ میری، یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے۔ تو اصل ثواب اس وقت ملتا ہے صبر کا جبکہ بندہ قادر ہو
اور اللہ پر اپنے معاملے کو ڈال دے کہ پروردگار عالم آپ کے حکم کی بنیاد پر، آپ کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس پر پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. انہی کے لیے خوشخبری سنائی گئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آدمی صبر پر قدرت نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو بعد میں جا کر کے زبان سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ نے مار دیا جہاں پر، وہ آپ کو مارنے کی پوزیشن میں نہیں، بعد میں جا کر آپ کے لیے بد دعا تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ انہیں ہمیں مارا ہے، آپ نپٹ لیجئے. یہ اگر یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس پر تو قادر ہیں کہ ہم جا کر بد دعا کریں، پھر اس نے اکیلے میں جا کر کے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ صبر کی دوسری کیٹیگری ہے. جبکہ اس میں قدرت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر تو ہر وقت وہ قادر ہے کہ اپنے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے کیا کر لے، گفتگو کر لے. اس نے اس کو بھی کیا کر دیا، چھوڑ دیا. یہ دونوں کیٹیگری صبر کی کیٹیگری کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کی بات کہی اور آپ کی زندگی میں مختلف دور آئے. اتفاق ایسا ہے کہ بچپن سے لے کر کے اور آپ کی وفات تک پوری زندگی ہی ایسے مراحل سے گزرتی رہی جہاں صبر کے علاوہ کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا. پیدا ہو رہے ہیں یتیم کی حالت میں، آپ کو معلوم ہے تھوڑے ہی دن کے بعد ماں کا انتقال، اس کے بعد دادا کا انتقال، اس کے بعد چچا کا انتقال، سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال. پھر اس 13 سال کی مدت میں نبوت کے اعلان کرنے کے بعد جس طریقے سے حضور نے صبر کیا، اور صبر اس طرح سے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بولو تو طائف کے دونوں پہاڑ کو چکنا چور کر دوں. ایک آدمی کو طاقت دی جا رہی ہے کہ فرشتہ آ کر کے سلام کر رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ بولیں تو طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے، ان کی پہاڑی میں ان کی آبادی کو ملا کر کے پیس کر آٹا بنا دیا جائے. ایسے موقع پر بندہ صبر کر رہا ہے. ہمارا صبر جو ہوتا ہے، اگر اتنا پاور ہم کو مل جائے نا تو ہم تو پاور یوز ہی کر ڈالیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو کمپلیٹ اللہ کی طرف سے پورا سپورٹ، اللہ کا جو ہے وعدہ، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. وہی جو ایک واقعہ نقل کیا، وہی ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے بیان کر دیا. شاید اس کے پہلے بھی بیان کیا ہوں کہ تاکہ آپ کو کبھی اگر وہ واقعہ ٹکرا جائے تو آپ کنفیوز نہیں ہو کہ صاحب یہاں اللہ کے رسول نے اپنا بدلہ لے لیا. یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک دعا فرمائی کہ اے پروردگار عالم، اگر میں کبھی کسی سے ناراض ہو جاؤں اور اس کے لیے بد دعا بھی کروں تو اللہ اس کے حق میں دعا بن جانا، میری بد دعا قبول نہیں کرنا. کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ میری بد دعا، میں کسی کو بد دعا کروں تو قبول نہیں کرنا، کیونکہ انسانی فطرت سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ میری بد دعا اس کے حق میں دعا قبول کر لینا. طائف کے واقعات ہیں، رسول کے قریش کے ستانے کے واقعات ہیں، مرڈر کے پلاننگ کے واقعات ہیں. کبھی کبھی تو اپنے لوگ اگر ستاتے ہیں تو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دشمن ستا رہا ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا ہے. ایک یا دو واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو بڑا سخت اندر سے صبر کرنے کی ضرورت ہوئی. اللہ کے رسول مال غنیمت آیا تقسیم کر رہے تھے. 2 انصاری صحابی، اچھے انصاری صحابی، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اپنی لوگوں کو دیتے، ہم کو دیتے نہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی انصاف پسند نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کی جب بات اللہ کے رسول نے سنی تو آپ کو تکلیف بہت ہوئی، لیکن آپ نے صبر کیا. حالانکہ اگر آپ ذرا بھی کوئی جملہ بول دیتے تو ان کے لیے زہر ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر فرمایا. تو اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے، جو میں نے آپ کو شروع میں ڈیفینیشن بتائی کہ صبر کیسے کیسے ہونا چاہیے، ایسے صبر کرنے کی ضرورت ہے مشکل کام. لیکن آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں
جس جنت کے ہم طلبگار ہیں وہ بغیر مشکل کے حاصل نہیں ہوتی، اس میں مشکل ہی مشکل ہے، اس کے علاوہ جنت کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کا خوف، غور سے سنیے گا اس کو۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ دل کا گھبرا جانا، دل کا گھبرا جانا کسی ایسی چیز سے جو طبیعت پر ناگوار ہو۔ شریعت میں عذاب کو سوچ کر کے گھبرانے کا نام خوف الہی ہے۔ عذاب کو سوچ کر بندہ گھبرا گیا، اس کا نام خوف الہی ہے۔ ایک چیز اس میں تو شرط ایمان ہے، ایک چیز اس میں فرض ہے، ایک چیز یعنی ایک خوف شرط ایمان ہے، ایک خوف فرض ہے، ایک خوف مستحب ہے۔ دیکھیں یہ پہلے والی کی تقریر طرح نہیں ہے جو ابھی بات کی ہے، اس کو ہمارے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات جو شرط ہے، ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا ہی رکھنا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو پروردگار عالم ہم کو عذاب دے گا، یہ شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی یہی ایمان نہیں رکھ رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خوف، یہ شرط ایمان ہی نہ ہونے سے یہ ایمان سے ہی نکل چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تم لوگوں کا ایسے ہی سب ڈرانے ورانے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ڈرا دیا ہے، کچھ نہیں ہوتا نا۔ بعدوں کے بعد بولتے ہیں کہ جنت جہنم وہنم کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں یہ سب سمجھانے کا ایک طریقہ ہے نہیں اس کے پیچھے کچھ۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے اور یا بول رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایمان سے خارج ہوا۔ شرط ایمان یہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے یہ بات بڑے کلیئر وے میں بتائی ہے کہ گناہوں کی سزا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لہذا جب بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ کی آیت کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو اس میں شرط ایمان ہے۔ نمبر 2، اگر گناہ کے وقت جب گناہ کر رہا ہے بندے کو عذاب یاد آ گیا، عذاب اس سے بڑی پکڑ ہوگی پروردگار عالم کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کی وعید اسے یاد آ گئی، یہ یاد آنا یہ گویا کہ اس نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا۔ بچا نہیں بچا وہ بات کا مسئلہ ہے، بچنا بات کی بات ہے، لیکن ایک ہوتا نا کہ گناہ کر رہا ہے اور بے خوف ہو کر کے یہ گناہ ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن خوف برقرار ہے کہ صاحب یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے چانسز یہ ہیں کہ کل یہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے، پہلے والے کے پلٹنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے یہ خوف فرد کہلاتا ہے۔ دوسرا مستحب کہلاتا ہے۔ بغیر گناہ کے، گناہ کچھ نہیں، ایسے بیٹھے ہوئے اچانک یاد آ رہی، قبر یاد آ گئی، کسی کے مرنے کا سین یاد آ گیا، یا ویسے ہی بیٹھ کر اللہ کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور آدمی کے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس سے ہماری زندگی کے اندر خوف الہی کی بنیاد پر ہم نیکی کی جانب کیا ہو سکتے ہیں؟ چل سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کا خوف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس تینوں خوف کو ملا کر کے کہتے ہیں یہ عقلی خوف ہے، ایک فطری خوف ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی میں اچانک جو ہے وہ بندوق کسی کے کندھے پہ رکھ کر کے ٹھان سے مار دوں، چونک جاتا ہے۔ اب میں بولے یار دیکھو تم تو بولتے ہم بڑے توحید پر رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوق کی آواز نکلی تمہیں چونک گئے نا۔ یہ خوف فطری خوف ہے، اس سے نہ نبی بری ہے نہ انسان بری ہے، سب کے اندر یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ ڈالا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ انبیاء جو ہے نا وہ صرف اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہیں، وہ جو ڈرنے کی بات کہی گئی وہ عقلی بات ہے کہ اللہ عذاب دے سکتا ہے، وہ ان کو ہے، اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے وہ، اور اس کو غور کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں عقلی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف ان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو سانپ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اس ڈر کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فطری خوف ہے، ہر آدمی کو ہو سکتا ہے۔
کبھی کبھی ہم تقریر کرنے والے جب زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، آپ آفیسر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ جملہ غلط بیان کر رہا ہوں. آفیسر سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، یہ فطری خوف ہے. اللہ والا خوف عقلی خوف ہے. دونوں کو ملاؤ نہیں، دونوں کو نہیں ملاؤ. یہ ایسی تقریر نہیں کرو. یہ جملہ ہی غلط ہے. ہوتا نا، ہم ایسی باتیں بولتے ہیں کہ آج لوگوں کے اندر خوف نہیں، آفیسر سے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ تقریر صحیح نہیں. وہ خوف فطری خوف ہے. فطری خوف کو عقلی خوف کے ذریعے ملانا نہیں چاہیے. اچھا، خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے ہماری کیا ہدایت فرمائی؟ قربان جائیے. اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اللہ اتنا خوف دے. غور سے سنیے گا، بڑی پتے کی بات اللہ کے رسول نے دعا میں فرمائی ہے. اللہم انا نسألک، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، من خشیتک، تیرے خوف کو، ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اتنا خوف دے کہ ہم گناہ نہ کریں. اگر اس سے زیادہ خوف دے دے گا تو ہم آپ سے مایوس ہو جائیں گے، اور مایوسی کفر ہے. بھئی بہت زیادہ اگر اللہ کا خوف طاری ہو گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے. وہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب کتنا ہے؟ اللہ. کیوں؟ اللہ سے امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سے خوف بھی کھانا ہے کہ نٹی پکڑ سکتا ہے. تو مطلوب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ اتنا خوف عطا فرما. یہ ہماری تربیت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اتنا خوف عطا فرما کہ ہم گناہ سے بچے رہیں. آپ سے نا امید ہو، اتنا خوف نہیں دینا. تو اتنا خوف ہم لوگوں کو مطلوب ہے. بات سمجھے؟ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات آپ کے سامنے خوف کے بیان کرتے ہیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو باڈی رکھی ہوئی تھی. ایک صحابیہ چاہے حضور کو سنانے کے لیے اور چاہے بے اختیاری طور پر انہوں نے یہ کہا کہ بڑا اس باڈی کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ نے عثمان کو بڑا نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو بہت نوازا؟ کہا اگر اس کو نہیں نوازا تو پھر کس کو نوازا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی یہی امید رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے خوف الہی ہے، لیکن میں نبی ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ پروردگار عالم معاملہ کیا کرے گا. یہ روایت معلوم، یہ روایت بخاری کی ہے. یہ تمنا نہیں، مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے امید نہیں ہے. ہماری تربیت اور اپنی بات کہ اللہ سے امید ہمیشہ رکھو لیکن خوف کھاتے رہو. قیامت میں کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے نا کہ آدم آپ ہماری سفارش کر دیجئے. آدم بولیں گے میں آج نہیں جا سکتا، حالانکہ نبی ہے. نبی کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. جنت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، لیکن جب خوف الہی سر پہ سوار ہو جاتی تو وہ جنت نظر نہیں آتی، گھبرا جاتا وہ بندہ بھی. پورا واقعہ حدیث صحیح حدیث میں صحابہ کی تمام حدیث میں یہ نقل ہے کہ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء ہاتھ اٹھا دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے آج نہیں جا سکتا. حالانکہ انبیاء ہیں، اللہ معلوم ہے کہ اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا، لیکن اس کے باوجود جب خوف خدا طاری ہوتا ہے تو وہ جنت پھر نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہو، میں بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ پروردگار عالم میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. یہ ہماری تربیت کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے اپنے عبادت کی بنیاد پر، اپنے اچھے کام کی بنیاد پر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ بات بہت غلطی کی ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. جب یہ بات کہتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کے فضل ہی سے جانا ہے مولانا صاحب
تو یہ بے مطلب کا کام وام کرنے کا، نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ ہی کے فضل سے جانا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا نا؟ کیونکہ وہ جو بیٹھا ہے پارٹنر، وہ ایسے ایسے سوالات اٹھاتا رہتا ہے بیچ بیچ میں. اس کا جواب سن لیجئے. وہ اللہ کا فضل اس وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے کلک کرے گا جب آپ نیکی کیے رہیں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ فضل الہی، اللہ کا فضل اسی بندے کے ساتھ متوجہ ہوگا جس نے نیکی کر رکھی ہے. جس نے آلریڈی نیکی کی ہی نہیں ہے، فضل اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. ایک بچہ کبھی غلطی کر دیتا، مدرسے کا بچہ یا کالج کا بچہ، پورے زندگی کا کیریکٹر اس کا بہت اچھا رہتا ہے، تو سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یار اس کا ایک مرتبہ کا معاملہ اس کو درگزر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی پوری زندگی اس کو کلک کر رہی ہے کہ سزا نہیں دو اس کو، فضل سے کام لو. اور ایک بندہ شروع سے لے کر پورے سال شرارت کیا ہے کلاس میں، اور کسی بڑی شرارت میں پرنسپل نے پکڑ لیا، تو سارے مل کر کے بولتے ہیں کہ حضرت سال بھر انہیں ستایا، اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ فضل الہی کے ذریعے ہی بندہ جنت میں جائے گا، فضل الہی کلک اس وقت ہوگی جب ہم نیک کام کرتے رہیں گے. جیسے میں نے بچے کی آپ کو مثال دی، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی فضل الہی سے جائیں گے؟ یعنی یہ تو نہیں، یہ تو نبی ہے. تو حضور نے فرمایا حتی غمدونی، مجھے بھی اللہ کی رحمت چھاپ لے گی، اس بنیاد پر میں جنت میں جاؤں گا. جب اللہ کے رسول یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری اور ہما شما کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کو بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری حدیث، کبھی اچانک تیز ہوا چل جاتی مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوڑ کر مسجد جا سکتے تو مسجد چلے جاتے، اور اگر مسجد نہیں جا سکتے تو کسی رخ بیٹھے رہتے، کھٹ سے چینج ہو کے قبلے کی طرف ہو جاتے، دعا مانگنا شروع کر دیتے، اللہ یہ عذاب تو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بہت گھبراتے ہیں نا، یہ آندھی آ گئی، ذرا سے طوفان تیز ہو گیا تو آپ بڑے گھابرے ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی زبان کے بقول گھابرے ہو جاتے. ان کے دماغ میں کیا تھا؟ میں جہاں تک سمجھاؤں اس حدیث کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا، تو آپ ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول سے کیا کر دیا؟ سوال کر لیا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے. ایک تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ جب پرانے نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا تو پہلے لوگ اس عذاب کو سمجھے کہ بڑا اچھا بادل ہے، بڑی تگڑی بارش ہونے والی ہے، اور وہ پورا عذاب تھا. میں گھبراتا ہوں کہیں وہ عذاب تو نہیں ہے، اس لیے میں اپنے رب کے سامنے فوراً دعا کرنے بیٹھ جاتا ہوں. ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا. آج بھی سورج گرہن لگتا رہتا ہے. سورج گرہن لگنے کی جو بھی وجہ ہے، لیکن سورج گرہن ایک خطرناک چیز تو ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ بہت گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ عذاب نہیں ڈالیں گے. اللہ یہ عذاب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے خوف خدا. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور آپ اپنے اللہ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، وعدے اللہ کو کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ میری امت پر عذاب اکٹھا نہیں نازل فرمائیں گے، لہذا یہ عذاب نہیں ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال پر جنازے میں گئے تو ابھی قبر تیار نہیں تھی، قبر کھودی جا رہی تھی. اللہ کے رسول بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ قبر کو دیکھنے لگے، اتنا گھبرا گئے قبر کو دیکھ کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم زارو قطار رونے لگے، ایک دم زارو قطار رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے صحیح ہے اس حدیث میں کہ آپ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر مٹی تھوڑی سی بھیگ گئی، آنسو گر گر کے اتنا روئے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمام جو لوگ موجود تھے، اے لوگوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کون؟ یہ قبر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے.
لہذا اس کے لیے تیاری کر کے آؤ، یہاں کچھ نہیں چلنا کسی کا، خدا کے واسطے اس کی تیاری کر کے آؤ۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، میں تم کو اللہ سے نہیں بچا پاؤں گا۔ پھر قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا نام لیا کہ اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، میں قطعی آپ کو اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤں گا۔ پھر آپ کی پھوپھی بیٹھی تھی، کہا صفیہ، صفیہ ان کی پھوپھی کا نام ہے، یہی ایک مسلمان ہوئی تھی، انہوں نے کہا دیکھو صفیہ، میں آپ کو اللہ کے پاس نہیں بچا پاؤں گا، آپ اپنا عمل تیار کریں۔ پھر آخر میں کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، وہ بھی بیٹھی تھی فاطمہ رضی اللہ، اے فاطمہ بنت محمد، میں بھی تم کو بچا نہیں پاؤں گا۔ کیا یہ خوف الہی اتنا طاری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے کہا کہ آپ لوگ اپنی تیاری کریں، مجھ سے امید پر نہیں آویں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہے، گاڑی پار ہو جائے، یہ گاڑی پار ہوگی، کب پار ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول سفارت کریں گے آپ پر، آپ کے سامنے ہم نے مستقل اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ شفاعت کب ہوگی، کب نکالا جائے گا جہنم سے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے بہت کلیئر وے میں، جب خوف خدا آپ پر طاری ہوا تو آپ نے بہت کلیئر وے میں اپنے لوگوں کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس کے باوجود فاطمہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، یہاں پر جو ہے ہم تم جو مانگنا مانگ لو، ہم باپ کے حیثیت سے کرنے کے لیے تیار۔ قیامت میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2/3 حصہ رات کا گزر گیا، آپ دعا کر رہے تھے، اچانک آپ زور زور سے بولنے لگے، ایسا لگے جیسے کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلہ آ رہا ہے، گھبراہٹ، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا، آپ اپنے کمرے میں تھے اور زور زور سے چلا رہے ہیں کہ لوگوں زلزلہ آ رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پیچھے موت آ چکی ہے، سامان لے کر کے آ چکی۔ اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ موت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس سے کسی کو بچنا نہیں ہے، قبل اس کے کہ وہ ہم کو پکڑ لے اس سے پہلے پہلے ہم کیا ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے اپنے امتی کو یہ ساری باتیں بتا کر کے بتایا ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھو اور اللہ سے خوف بھی رکھو۔ ایسا نہیں ہو کہ اللہ سے نڈر ہو کر کے محض غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس طریقے سے نہیں جائیں، اللہ کے سامنے اس طریقے سے جائیں کہ ڈر بھی ہوتا رہے۔ حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں شاید میں ہوں گا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گا، تو شاید میں ہوں۔ اس طریقے سے امید رکھنا۔ حضرت عمر ہی کے وفات کے وقت کا واقعہ ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگوں نے خوشخبری دی کہ عمر آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے زمانے میں اللہ نے بڑی فتوحات دی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، اللہ نے خوب اسلام کو پھیلایا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ برابر برابر کا کر دے، نہ ہم کو گرفت کرے نہ ہم کو ثواب دے، برابر برابر کر دے تو بھی ہم پروردگار عالم کا بڑے شکر گزار ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو جو ہے اس پر جو ہے بڑے غور سے سننا چاہیے، غور فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بڑے زارو قطار رو رہے ہوں گے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہوگا، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جن میں آنسو نہیں ہوگا، یعنی 3 آنکھوں کو اللہ محفوظ رکھے گا اس دن رونے سے۔ آپ نے پہلا بتایا کہ پہلی وہ آنکھ ہوگی کہ جس کو میرے خوف سے کبھی ایک قطرہ آنسو ٹپکا ہوگا۔ جہنم کا جتنا ٹمپریچر ہے وہ اللہ کے خوف سے ایک قطرے کے آنکھوں کے مقابلے میں اس کا ٹمپریچر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو، وہ آنکھ قیامت میں جو ہے نہیں روئے گی جس نے میرے خوف سے اس کے اوپر ایک قطرہ آنسو ٹپکایا ہے۔
بعض لوگ اس کو تھوڑا سا دوسری بات بتانے سے پہلے اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. یہ جو رونا ہے یہ بھی غیر اختیاری ہے. آپ ہونا کر کو نہیں رو سکتے. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ چاہیں کہ نہیں خوف خدا طاری ہو، پلاننگ بیٹھ کر کے رو نہیں ہو سکتا. یہ غیر اختیاری ہے. جب یہ غیر اختیاری ہے تو بڑی محبوب چیز. اب ایک آدمی کو رونا نہیں آ رہا ہے حالانکہ خوف خدا اس کے اندر موجود ہے. اب یہ اندر سے کڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن رونا ہی نہیں آ رہا. ہوتا نا کہ آدمی کسی کو دیکھ کر کے یہ پریشان ہو رہا ہے کہ یار دیکھو یہ کتنا اللہ والا بندہ ہے، جھرجھر جھرجھر رو رہا اور ہم کو ایک قطرہ آنسو نہیں آ رہا. مولانا تھانی میں لے رہا ہے، میں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کڑھنا ہے یہ اس کا رونا ہے کہ اللہ میں بھی کہہ رہا ہوں رو، لیکن کیونکہ ہمارا آنسو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا غیر اختیاری چیز مطلوب نہیں ہے. لیکن وہ تو آپ جو کڑ رہے ہیں وہ تو کڑ سکتے ہیں نا، اور اس پر بندے کو دیکھ کر کے بندہ کڑ رہا ہے کہ اللہ یہ دیکھو آپ کے خوف سے اتنا رو رہا ہے، یہاں ایک قطرہ بھی آنسو نہیں گر رہا. مولانا تھانوی کہتے ہیں اس کا یہ کڑھنا ہی رونا ہے، یہ رونے کی کیٹیگری میں داخل ہے. یہ خوشخبری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے. تو پہلی آنکھ وہ جو اللہ کے خوف میں جس نے آنسو بہایا وہ قیامت میں نہیں روئے گی. دوسری آنکھ کے بعد میں فرمایا کہ وہ آنکھیں جو اسلام، مسلمان اور اسلامی حکومت کی نگہبانی میں راتوں میں پہرا دیا اور جاگے رہا کہ مسلمان آرام سے سوتے رہیں، اسلام کو نقصان نہیں پہنچے، بارڈر پہ پہرا دیتا رہا کہ دشمن حملہ نہ کر پائے. آپ نے فرمایا کہ اس آنکھ کو بھی پروردگار عالم قیامت میں رونے سے محفوظ رکھے گا. اور تیسری آنکھ کے بارے میں فرمایا، یہ تیسری جو ہے نا، پہلی جو دوسری بتایا اس میں تو ہو سکتا ہم کو موقع نہ ملے، پہلی والی میں ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری ہو، وہ بھی نہ ہو سکے. بات میری سمجھے میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی جو میں نے بتائی کہ رونا ہو سکتا ہے کہ ہم کو رونا نہ آوے کیونکہ یہ اختیار کی چیز نہیں ہے. دوسری جو کیفیت بتائی ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع ہی فراہم نہیں ہو، لیکن یہ تیسری کیفیت بتانا جا رہا ہوں یہ آپ کے اختیار میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ آنکھ جس نے میرے کہنے پر ایسی چیز سے اپنی آنکھ کو روک لیا آپ دیکھنے سے جس کو میں نے منع کیا تھا دیکھنے سے، اب فرمایا اس آنکھ کو بھی قیامت میں رونے سے ہم حفاظت فرمائیں گے. یہ آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے. دونوں چیزیں پہلی جو بیان کی، ایک میں موقع بھی ہو سکتا نہ ملے اور پہلی والے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ تیسری آنکھ جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہ کے رسول، اللہ نے جن چیز سے منع کیا ہے اور ہم اس پر قادر ہیں، اللہ کا فرمان جیسے کل بھی میں نے پرسوں بات کی تھی نا کہ جب ایک آدمی ایک غیر محرم پر نگاہ پڑنے کے بعد آنکھ کو نیچے کر لیتا ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے، چاہے آدھا گھنٹے کے بعد پھر خواہش ہوئی لیکن پھر نگاہ پڑی پھر نیچے کر لیا. دوسرا آدمی 1000 رکعت پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ نفل کر رہا ہے، یہ فرمان الہی پر عمل کر رہا ہے، یہ فرمان الہی. اللہ کے رسول فرمایا یہ جو تیسری آنکھ ہے اس کو بھی قیامت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رونے سے محفوظ رکھے گا. ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے. 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے. یہاں پر جو اللہ سے ڈرتا ہے قیامت میں اس کو ڈر نہیں ہوگا. یہ 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے، یا تو یہاں ڈرے گا یا وہاں ڈرے گا. پھر آپ نے فرمایا جو یہاں نہیں ڈرتا ہے اس کو وہاں ڈرنا ہے. ایک ڈر ہونا ہے، دونوں ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے کہ یہاں بھی ڈرو اور وہاں بھی. اب سوال یہ کہ سارے انبیاء ڈرے ہوئے ہیں، قیامت کی بات بھی نا، سارے انبیاء ڈرے ہوئے ہیں. وہ اللہ کا جلال ہے، اس کے سامنے ہمت نہیں ہو رہی ہے گفتگو کی، لیکن اندر سے پوری امید ہے کہ پروردگار عالم ہم نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، رب ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. وہ خوف الہی ایک الگ چیز ہے جو رب ذوالجلال کا جو ہے وہ جلال ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوف اکٹھا نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، فرشتوں سے کہے گا کہ جنت جہنم کو وزٹ کرو. اس میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے خوف سے کسی کام سے رکا، اس کو نکالا ہوا ہے. کسی ایسے آدمی کو چھوڑو نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر میرا خوف طاری ہوا ہے، اس کو اجر ملنا ہے، اس کو باہر نکالو.
لہٰذا اس خوف سے ہم کو زندگی گزارنا ہے، اللہ پر امید بھی رکھنا ہے اور اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل انشاءاللہ بیان جو ہے وہ شاہ بازار میں ہوگا۔